بہشتی ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ 25 دسمبر کے قریب آتے ہی کرسمس کے بارے میں مسلم اور غیر مسلم دونوں ہی میں بحث شروع ہو جاتی ہے۔ مسلم کرسمس کو منانا حرام سمجھتے ہیں اور عیسائیوں کے نزدیک اس سے زیادہ مقدس دن کوئی اور ہے ہی نہیں۔ دوستو، قرآن مجید کا سب سے بڑا معجزہ بھی یہی ہے کہ وہ سابقہ آسمانی کتابوں کی غیر تحریف شدہ باتوں کی تصدیق کرتا ہے۔ کرسمس یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی منانا قرآن مجید کے نزدیک کیسا ہے، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر کلک کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ میں ہوں سید محمد امیر حیدر بہشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں بہشتی ٹی وی۔ دوستو، کرسمس کے جائز یا ناجائز ہونے سے پہلے ہمیں اس کے مطلب کے بارے میں جاننا ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میری کرسمس کا ترجمہ بنتا ہے مبارک ہو اللہ نے بیٹا جنا، نعوذ باللہ۔ یہ مطلب کسی بھی لغت سے ثابت نہیں ہے۔ اگر میری کرسمس کا لغوی معنی دیکھیں تو میری کا مطلب ہے انتہائی خوشی کا عالم، اور کرسمس جو ہے وہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، کرائسٹ اور میس۔ کرائسٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے اور میس کا مطلب ہے اجتماع، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہونے والا اجتماع۔ اور میری کرسمس کا مکمل مطلب ہوا اپنے کرائسٹ کے لیے ہونے والا انتہائی خوشی کا اجتماع، نہ یہ کہ اللہ نے بیٹا جنا، نعوذ باللہ۔ اب اس لفظ کرائسٹ کی بھی بات کر لیتے ہیں تاکہ معاملہ مزید واضح ہو جائے۔ کرائسٹ ایک قدیم یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ایسا شخص جس کے سر پر مسح کیا جائے۔ پرانے زمانے میں اگر کسی شخص کو کوئی قبیلہ یا برادری اپنا سردار یا بادشاہ مقرر کرتی تو اس کے سر پر کسی خوشبودار تیل سے مسح کر لیتی تھی، اسے اپنا لیڈر مان لیتی تھی۔ قدیم یونانیوں میں بھی یہی رواج تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت یروشلم میں آرامی اور یونانی زبان بولی جاتی تھی۔ پڑھے لکھے اور سرکاری عہدیداروں کی زبان بھی یونانی تھی، اسی لیے مسح کرنے والے بادشاہ کے لیے یونانی لفظ کرائسٹ بولا جاتا تھا۔ اس لفظ میں کسی خدا کے بیٹے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ ویسے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق یہودیوں سے تھا اور اصلی یہودیت میں بھی خدا کے بیٹے ہونے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، جیسا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اسی لیے یہ کہنا نری جہالت سے کم نہیں کہ کرائسٹ کا مطلب خدا کا بیٹا ہے، بلکہ صرف اتنا ہے کہ ہمارے آقا یا ہمارے سردار، اس سے زیادہ نہیں کہا جا سکتا۔ جیسا کہ ہم مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آقا کہتے اور مانتے ہیں، اسی حساب سے میری کرسمس کا مطلب ہوا ہمارے سردار کے لیے ہونے والا انتہائی خوشی کا اجتماع۔ ہمارے عقیدے کے مطابق ہر نبی کی عزت کرنا ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح ہر نبی کے جنم دن کی خوشی منانا بھی باعث ثواب ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم عیسائیوں کے رنگ میں رنگ جائیں۔ اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا سمجھ کر خوشی مناتے ہیں تو یہ سراسر کفر ہے، لیکن اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہوئے ان کا یوم پیدائش منائیں تو یقیناً ثواب کا باعث ہوگا۔ اب رہی مسلمانوں کی بات، تو بہت سے مسلمان ایسے بھی ہیں جو اپنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کو بدعت اور حرام کہتے ہیں۔ دوستو، قرآن مجید کی سورت مریم میں آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 33 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، وفات اور دوبارہ زندہ کیے جانے کے دن پر سلام بھیجا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن پر قرآن سلام بھیجے تو ہم کیسے اس کو بدعت اور کفر کہہ سکتے ہیں؟ تو آخر میں صرف ایک گزارش ہے کہ کرسمس منائیں، لیکن اس طرح منائیں کہ اسلام کے نظریے کو تقویت حاصل ہو، نہ کہ عیسائیت کے اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہے جانے کے نظریے کو۔